سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم سب کو کیسا ہونا چاہیے کہ باہر کے لوگ ہم سے متاثر ہوں اور ہم پر اعتراض نہ کریں؟ اللہ اللہ، اعتراض کی دنیا تو وسیع ہے، اعتراض تو کریں گے لوگ، اپنی ذات سے متاثر بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے، اس میں برکت ہوگی، لوگ ہماری طرف مائل ہوں گے تو ہم ان سے دینی فائدہ اٹھائیں، ان کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے تو یہ ہم سے ہماری سنیں گے تو ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہر شعبے میں ہمارا کردار جو ہے نا درست ہی ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لباس بھی سادہ سنت کے مطابق ہو اور گفتگو بھی ہماری سادہ ہو۔ اب لچھے دار اور ہارڈ اردو اور مشکل ثقیل ادق الفاظ استعمال کریں گے، مشکل تو ظاہر ہے کہ عوام سمجھے گی نہیں، تو اس لیے وہ آسان انداز میں لوگوں کی نفسیات کو پرکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ اگلے کی نفسیات کے مطابق اس کو نیکی کی دعوت دے، تو انشاءاللہ اس طرح بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم نمازی بنیں گے خود تو دوسروں کو بھی نمازی بنائیں گے، خود نماز نہیں پڑھیں گے دوسرے کو کیا کہیں گے؟ اس طرح دیگر نیکیاں ہم کرتے بھی رہیں گے، دوسروں کو تلقین کرتے رہیں گے، بار بار درخواست کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کام بڑھتا رہے گا۔ غصہ، چڑچڑاپن، لڑا لڑی، مارا ماری، رف ٹوکنگ، تیرا منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ لینگویج ہوگی تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ ہم تو مطلب یہ نہیں کہ کوئی چاٹا مارے تو دوسرا رخسار پیش کرنے والے ہوں گے نا کہ اور مار لے تو کام کر سکیں گے۔ نرم مزاج بن کر بالکل بچھے انداز جو ہوتے ہیں یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا کام بہت بڑھے گا۔ طنز نہیں، شرارتیں نہیں، مذاق مسخری نہیں، کسی توہین نہیں، دل آزاری نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، یہ سارے جو رذائل ہیں، جو برائیاں یہ ہم سے نکل جائیں اور ہم مطلب سب کے لیے دلوں کی راحت کا سامان بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں راحت کا سامان ملے گا، اور یہ کہ نیکی کی دعوت بھی عام ہوگی۔ ہم لوگ سفید چادر کی طرح ہیں، مولانا جو ہوتا ہے داڑھی ہو امامہ ہو تو لوگ اس کو تنقید کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور سفید چادر پر کالا دھبا جو چھوٹا سا بھی دور سے نظر آ جائے گا، تو گناہ کی جو کالک ایسی ہے کہ وہ بدترین کالک ہے، تو اگر ہم نے گناہ کیا بلکہ بے احتیاطی بھی کی تو لوگ بولیں گے مولانا ہو کر زور سے ہنستا ہے۔ تو یہ کہ بہت سنبھل کر پھونک کر آپ نے قدم اٹھانا ہے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دینی معاشرہ، نیکیوں سے بھرپور، سنتوں سے بھرپور معاشرہ بنے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ تھا کہ آپ جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ چپل نہیں پہنتے، تو مسجد نبی وغیرہ میں آنے جانے میں آپ کس طرح احتیاط فرماتے ہیں، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ افسوس اب چپل کے بغیر چلنا میرے بس کا روگ نہ رہا، کبھی طاقت تھی، ہمت تھی تو کنکری بھی اگر احتجاج کرے کہ کیوں پاؤں رکھا مجھ پر تو میرے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر بغیر چپل کے رہتے ہیں تو چپل اپنے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی شاپر وغیرہ میں رکھ لیا جائے کہ کہیں پانی وغیرہ بکھرا ہو راستے میں تو اس حد تک
پہن لینی چاہیے. اسی طرح حمامات جو ہیں وہاں استنجا خانے واش رومز وہاں بھی چپل پہن کر ہی جایا جائے. اور مسجد نبوی شریف میں جب ڈائریکٹ اگر جانا ہے تو پاؤں زمین کو چومتے چومتے گزرے ہوں تو اب یہ کہ کچھ نہ کچھ وہ زمین بھی تحفے دے گی نا. تو یہ تحفے جو ہیں زمین کے عطا کردہ یہ مسجد نبوی شریف سے باہر ہی پانی ان کو پیش کیا جائے اور پانی اچھی طرح پیش کر کے پھر رومال وغیرہ رکھ کر میں اس طرح کرتا تھا کہ پاؤں کو پونچھ پانچ کر پھر مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرام شریف میں داخل ہوا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غلام جیلانی اتاری، لاہور ڈویژن، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ، شعبہ مدنی قافلہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا شکریہ کہ جس کی برکت سے آج میں یہاں ہوں. آپ کا شکریہ جس کی وجہ سے آج میرے سر پر امامہ داڑھی ہے. اور آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں حاجی افور دیے. آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض ہے کہ عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے سفر ٹرین میں، بس میں یا عوام میں ہوتا ہے، تو سفر کے دوران ہمارا کیسا انداز ہونا چاہیے، کس انداز سے سفر کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے انداز سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے ساتھ دینی ماحول سے وابستہ ہوں، نہ کہ ہمارے انداز سے لوگوں کے ذہن میں عجیب خیالات آئیں. ٹرین ہو یا بازار ہو، جہاں بھی ہمارا جانا ہو کسی جگہ بھی، تو ہم مطلب یہ کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مذہبی لوگوں سے بدظن نہ ہو، ایسا انداز نہیں، ایسی گفتگو نہیں، نہ بیانات میں ایسے کوئی الفاظ بولنے جس سے لوگ ہم سے گھن کھائیں اور نفرت کریں. بلکہ ہر جگہ ہمیں محتاط انداز رکھنا ہے، کیونکہ مذہبی آدمی کا ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ سفید چادر کی طرح ہے کہ سفید چادر میں معمولی سا داغ بھی دور سے نظر آ جائے گا. تو مذہبی لوگوں کو لوگ خاص کر کے نوٹ کرتے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے. اور جو بھی کرنا ہے کردار سدھارنا اللہ کی رضا کے لیے، اپنا کردار اچھا رکھیں، شور شراپا نہیں ہے، ابے تبے اڑے ہوئے سر پھوڑ دوں گا منہ توڑ دوں گا والی جو لینگویج یہ ہمیں زیب نہیں دیتی. اخلاق ہمارے درست ہوں. کوئی آ گیا، اب ٹرین کی بات ہے، ٹرین میں آ گیا کہ مجھے بیٹھنے دو، کوئی آ گیا، یہاں بھی بڑی آزمائش ہوگی. ٹھیک ہے آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ اٹھیں تو میں مجبور نہیں کرتا، کوئی لمبا سفر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک ہو. اگر کوئی بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں تو دیکھ لیں، پھر قربانی دینی چاہیے. یعنی عام طور پہ یہ کہ میں نے عوام کو تو دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو تو اس کو لوگ جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی جو تھوڑا سفر ہوتا ہے نا، اس میں لمبے سفر میں ٹرینوں میں ہو سکتا ہے نہ دیتے ہوں، اس سے پریشانی ہوتی ہے. تاہم اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں، نیچے بیٹھ سکتے ہیں یا کچھ دبک کر جگہ نکال سکتے ہیں، تو کمزوروں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو دینا چاہیے کچھ نہ کچھ، کہ پیسے نہیں لگتے لیکن ثواب بہت ہوگا، ان کی دل جوئی ہوگی. نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا ہے، وضو پہلے سے تیار رکھنا ہے کہ نماز کا ٹائم آ گیا، اندازہ آئے گا، فلاں جگہ رکے گی گاڑی. یہ سارا ٹائم ٹیبل رکھتے تو ہوں گے میرا خیال ہے بڑی سطح کے ذمہ داران. تو یہ اس سے پہلے وضو کر لو، وضو کر لو، تو وہ وضو کر کے ریڈی 1 2 3، ٹرین رکی، اترے، نماز پڑھی. پھر یہ کہ یہ نہیں ادھر ادھر چائے پانی میں لگیں گے تو نماز نہ رہ جائے، پہلے نماز. تو اس کے بعد وہ ٹرین، وہ چلتی ٹرین میں بھاگ کے چڑھنا نہیں ہے، یہ اس میں حادثے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. ٹی ٹی کو دیکھیں کہ وہ چڑھ رہا ہے، جھنڈی دکھانے والا چڑھ رہا ہے، تو اس کی ریس نہیں کریں، اس کا یہ فیلڈ ہے، وہ ٹرینڈ ہے. آپ میں ٹرینڈ نہیں ہوتے، ہمارے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چپل اور جوتے کو کس طرح سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اب جون سے چپل، ہوائی چپل جو ہوتے ربڑ کے،
یہ آسانی سے دھل جاتے ہیں. چمڑے کے لیے تھوڑے مسائل ہیں. اب یہ بھی صورت ہے کہ مطلب اس کو کھرچ دیا جائے, رگڑ لیا جائے, جس سے کہ پتلی نجاست لگی تو اس کو جیسے سوکھنے کے بعد رگڑ کر چمڑا اگر ایسا کہ جذب نہیں کرتا, پالش والا ہے. اب اس کے تھوڑے ہیں مسائل نازک. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس میں ہیں یہ مسائل, تو اس میں سے دیکھ لیجئے. ربڑ کے چپلوں میں جو ہوائی چپل ہوتا ہے نا, ان میں جو پٹی ہوتی ہے سوراخ, اس کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. یہ گندے پانیوں میں بعض اوقات جاتی ہے. اب کنفرم ہے کہ ناپاک پانی میں گئی, یہ سوراخ دھلنا جو ہے نا بہت مشکل ہے, اس سے پانی چڑھ جاتا ہے. پھر آپ دھوئیں گے بھی تو وہ سوراخ جب تک اندر پٹی پھنسی ہوئی ہے دھلتی نہیں ہے. یہ سب مطلب احتیاطیں کہ چپل ایسی ہو کہ جس کو دھونا آسان ہو. ہوتا بہت مشکل ہے یہ کام. اب بارش کا پانی جو یہ وہم وسوسے سے ناپاک نہیں ہوتا, بارش ہو یا ویسے بھی راستے کی کیچڑ پاک ہے, جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقینی علم نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میری دکان ہے ایک آرٹیفیشل جویلری کی. میری دکان پہ جیسے ایک کسٹمر آتا ہے غریب گھرانے کا, ہم اس کی حالت دیکھ کے اس کو ایک چیز سستی دے دیتے ہیں. اب اگلا کسٹمر آتا ہے ذرا اچھی فیملی کا, ہم اس کو اس کے حالات دیکھ کے وہی چیز اس کو مہنگی دے دیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں. اس کے بعد میں کوئی جواب دے دیں. اپنی چیز ہے, وہ اپنے کسی کو کم میں دیا, کسی کو زیادہ میں دیا, دھوکہ نہیں دیا, جھوٹ نہیں بولے, تو کوئی ایسی ناجائز صورت اور کوئی نہیں ہے. تو صرف یہ کہ اس کو مہنگا بیچا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن یہ کہ خیر خواہی کرنی چاہیے مسلمانوں کے ساتھ. کیوں مہنگا دیتا پھر لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو لوٹتا ہے, ادھر اتنے کی ملتی ہے, اس نے میرے سے اتنے لے لیے, میں تو مولانا سمجھ کر اچھا آدمی سمجھ کر گیا تھا, یار کاٹ دیا اس نے میرے کو. تو مولانا کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے داڑھی والوں کو, اور یا یہ شناخت ہے کہ بھئی دعوت اسلامی والا ہے, بھلے خدا نہ خواستہ داڑھی والا نہیں بھی ہے, دعوت اسلامی والا یہ پتہ ہو. ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی حرص کی وجہ سے ہماری پیاری پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اکثر طور پر نوٹ کیا ہے کہ اسلامی بہنیں زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں, خصوصاً والدہ. جب والدین بوڑھے ہو جائیں یا والدہ, ان کا خیال کس طرح رکھا جائے, ان کی صحت کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے, اس حوالے سے تربیت فرما دیجیے. پیٹ کا قفل مزینہ وہ باب ہے اس کا, فیضان سنت جلد اول کا, اس کو پڑھا جائے, ان کو بھی پڑھایا جائے, اور اگر ممکن ہو تو اس کو نافذ کیا جائے. ڈاکٹر انتظار کریں گے کہ مریض آئے گا کہ نہیں آئے گا, لائن چینج کرو یار. میں بھی نوٹ کر رہا ہوں, میرے پاس دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں نا, اس میں یا آج کل زیادہ ہوتے ہیں پتہ نہیں, عورتوں کے بہت ہو رہے ہیں. پھر ایک تعداد ہے جسے میدا خراب, میدا خراب, پیٹ خراب, میدا خراب. تو یہ کھانے پینے کی بے احتیاطیاں اس میں زیادہ کار فرما ہوتی ہے. اور آج کل تو پیٹ میرا خیال ہے ہر ایک کا سراپا احتجاج, ہر ایک کا تو نہیں لیکن بعضوں کا سراپا احتجاج بنا ہوا ہوگا. پیٹ, بکرے, بیل سب اندر بول رہے ہوں گے. کلی اختیارات ہے پچھلے دنوں, اب تک فریج میں بھی کچھ نہ کچھ بوٹیاں بوٹے نکلتے رہتے ہیں, ہم نکلتے رہتے ہیں. تو بولیں گے تو صحیح اندر جا کے. چبانے کا رجحان بھی کم ہے, اچھی طرح گلا ہوا ہو, اچھی طرح چبائے تاکہ ہاضم لعاب بھی ملے, اور یہ باریک بھی ہو نا کہ وہ آنتوں کی مشین اندر سمجھو ربڑ کی مشین ہے, اس کو پیسنے کی زحمت دیں گے تو تکلیف تو ہوگی. اللہ پاک کا ایک نظام بنا ہوا اندر بھی, وہ تو ہر چیز کی لمٹ ہے. کم کھائے اور اچھی طرح چبا کے کھائیں گے نا تو انشاءاللہ کئی بیماریوں سے بچے رہیں گے. 12 ماہ میں جو 12 ماہ کا قافلے میں بندہ سفر کرتا ہے, جو اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں, اس میں بندے کا ذہن کیسا ہونا چاہیے؟
آئی کہ سوچ کیا ہونی چاہیے، کس مقصد کے لیے کس طرح سے سفر کرنا چاہیے؟ کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی 12 ماہ کے قافلے کے سفر میں دوسرا سفر بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی لائف جس طریقے سے چینج ہونی چاہیے، 12 ماہ کی برکت سے ان کو بدلنا چاہیے، وہ بدلتے نہیں، ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح سے قافلہ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. جدول جو ہوتا ہے اپنا، اس کے مطابق جو کرتا ہوگا نا، اس میں تو فرق ضرور پڑنا چاہیے، پڑتا بھی ہوگا، لیکن ایک تعداد ہے کہ بس کیا کیا جائے. یہی حال مطلب وہ 1 ماہ کے قافلے کا، بلکہ 3 دن کے قافلے کا بھی، جس میں امیر قافلہ سمجھدار ہو، جدول پر عمل کروائے، تو وہ قافلہ کامیاب. باقی سیلفیاں کر کے گھوم پھر کے کئی قافلے آ جاتے ہوں گے، خاص کر عاشورے کے دنوں میں جو جاتے ہیں تو سالانہ بس وہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے. شیوڈ کا شیوڈ کئی سال سے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوگا، شیوڈ کا شیوڈ، نمازوں میں کوتاہی تھی تو تھی، اور چل رہی ہے. فجر میں نیند میں تو نیند میں، لیکن وہ تبدیلی نہیں آتی. لیکن وہ اصل مقصد کہ جدول مسجد میں وقت گزارنا ہے، جو حلقے ہوتے ہیں اس کو برابر اٹینڈ کرنا ہے، جو بھی اپنا کام ایک طریقہ کار ہے اس سے مطلب بعض ہٹ جاتے ہیں. بعض کیا کرتے ہیں کہ وہ مخصوص پٹیاں لیتے ہیں، تو ملتان کی، تو 7 شریف کی، تو کیا وہ اصل وہ نام ہوتا ہے مدنی قافلے کا، کام ہوتا ہے حاضریوں کا. مزارت کے حاضریاں سعادت کی بات ہے، لیکن آپ کو جو مدنی قافلے کا کچھ ٹائم بڑھا دیں، اپنا 3 دن دعوت اسلامی کو دے دیں مدنی قافلے کے لیے، اور جو 1-2 دن آپ اپنے طور پر بڑھا کر بے شک مزارت کی حاضری دیں. اب اگر آپ کے ملتان شفٹنگ ہو جائے نوکری میں، کیا خیال ہے؟ ڈیوٹی کے دوران آپ بازاروں پہ پڑے رہیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے. ڈیوٹی کے بعد تو یہ 3 دن آپ کی ڈیوٹی جدول پر عمل کرنے کی تھی، جو آپ نے حاضریوں میں گزاری، تو پھر وہ ترکیب جمتی نہیں ہے. اسی طرح یہ 12 ماہ والے بھی سب مطلب بولتے ہیں خالی، وہ جدول کے مطابق ان کی ترکیب جب آؤٹ ہوتی ہے نا تو یہ سدھرتے نہیں ہیں، الٹا آ کے تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں بعض کہ یہ ہوا نہ وہ ہوا. یہ تو بالکل خراب آدمی ہے جو اپنے گھر کی بات باہر کرے نہ. اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. یہ گھر کی باتیں، دعوت اسلامی آپ کا گھر ہے، آپ کے سارے گھر دعوت اسلامی پر قربان. یہ ایسا گھر ہے جو ہمیں جنت کے گھر میں منتقل کرنے والا ہے انشاءاللہ. یہی رستہ بتا رہا ہے نا ہم کو جنت کا. ہمارا ذاتی گھر جو بھی ہے، بہرحال اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. تو یہ کہ بس یہ کیا میرے ساتھ وہ ہوا، مجھے یوں نہیں پوچھا، مجھے یوں نہیں، اس طرح کی بھی گلے شکوے کر کے دوسروں کا ذہن بھی خراب کرتے ہوں گے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو بھی گیا تو کیا نہیں ہوتا مطلب دنیا میں، تو صبر کرے اور دین کے کام کو نقصان پہنچنے والی بات ہرگز نہ کرے. تو بہرحال جدول جو دیا جاتا ہے اس کے مطابق وقت گزارے، چاہے 12 ماہ ہو، چاہے 25 ماہ ہو، چاہے وہ وقف مدینہ ہو. تو دیکھیں تبدیلیاں، نیکیاں، پرہیزگاریاں، صلاح و تقویٰ کیسا حاصل ہوتا ہے. مطالعے کا جدول بھی ہوتا ہے آپ کا ترغیباً، تو وہ مطالعہ بھی کریں جو دیا گیا. انشاءاللہ دیکھو پھر کتنے فائدے ہوتے ہیں آپ کو. پھر 12 ماہ کے بعد بھی بالکل مربوط رہیں. 12 ماہ کے بعد بات سمجھتے ہوں گے آپ اپنے پاس بہت کام کر دیا، آرام کریں. ادھر ادھر پھر نہ داڑھی نہ مطلب یا چھوٹی کر دیتے ہیں تو پھر ننگے سر ہو جائیں گے. اس طرح مطلب بس سنتوں کے مطابق عمل ہونا تو پھر بات بنے. انشاءاللہ آپ جدول کے مطابق کریں گے تو سنتیں بھی ساتھ رہیں گے آپ کے. بابا جی سوال سا یار سید، یہ جو مشہور دن مٹی قبر میں ڈالتے ہیں، یہ بارے کو رہنمائی فرما دیجیے. 10 شورے کو زیادہ تر لوگ کی مٹی جا کے قبروں میں ڈالتے ہیں، اس کے بارے کیا خیال ہونا چاہیے؟ قبر پر نئی مٹی ڈالتے ہیں غالباً، یا اسی پر دوسری مٹی ڈال دیتے ہوں گے، لے کر آتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں. ہائے ہائے، مٹی ڈالنے سے ظاہر ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے تو یہ فضول ہے مٹی ڈالنے کی. کوئی صحیح مقصد، کوئی اچھی نیت
جیسے کہ اب قبر بالکل مٹ گئی ہے تو اس کی نشانی باقی رکھنے کے لیے کسی نے مٹی ڈالی اور اس کو اس طرح بنا دیا اونٹ کے کوہان کی طرح، ایک ضرورت ہے. اور یہ عاشورہ ہی کے دن کیوں؟ یہ ضرورت تو کبھی بھی پڑ سکتی ہے. باقی فضول اس طرح مٹی ڈالنا، رنگ روغن بھی کرتے ہیں سنا ہے قبروں کو جا کر، تو یہ اس کی حاجت نہیں ہے. یہ بظاہر تو اسراف معلوم ہوتا ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس کی، نہ کوئی شریعت میں اس کی کوئی پذیرائی، نہ کوئی مطلب. علماء و صلحاء نہیں کرتے، یہ عوام الناس کرتے ہیں. اور ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں پتہ نہیں اپنے اپنے طریقے لوگوں کے ہوتے ہیں جو انہوں نے رائج کر لیے ہوتے ہیں. علماء سے رابطے یہ کرتے نہیں ہیں. ہاں ہم نے عالم کو پوچھ لیا، اب وہ اس عالم کو، جس کو عالم کہتے ہیں، تو نماز بھی پڑھانا نہیں آتی ہوتی، اس طرح کے مطلب اس کو پوچھ لیا کہ وہ ہاں اس نے بھی کہہ دیا. یہ نہیں. علماء مفتی جو بتائیں نا، مفتی اسلام، جیسے اپنا دارالفتاء اہل سنت ہے الحمدللہ، ہماری رہنمائی فرماتا ہے، تو ایسوں سے پوچھیں گے نا تو بات بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے دانتوں کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی آپ کس طرح دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، مسواک اور خلال، اور کس وقت کرتے ہیں؟ بعض اسلام بھائیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ خلال وغیرہ کرنے سے خون آ جاتا ہے، یا مسواک وغیرہ کے ذریعے سے بھی، تو کس وقت خلال اور مسواک کرنی چاہیے؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں. اصل میرے بھی خون آتا تھا، میں نے اسکیلنگ بھی کروائی ہیں چند بار، ٹاٹر جم جاتا تھا. پھر وہ جب سے پیٹ کا قفل مدینہ کی کتاب کا وہ ترکیب، اس کے بعد سے میرے دانتوں کے کئی امراض چلے گئے. اس توجہ نہیں تھی کہ یہ کھانے پینے میں احتیاط سے اس طرح کے امراض چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے، کیونکہ بعض اوقات پیٹ کی خرابی سے یہ ہوتا ہے، بعض اوقات منہ صاف نہ کرنے سے جو غذائی اجزاء جو ہوتے ہیں یہ مسوڑ اور دانت کے درمیان آ جاتے ہیں، یہ چونے جیسا بناتے ہیں، اس کو ٹاٹر بولتے ہیں یہ ڈاکٹری اس میں. تو یہ جم جاتا ہے، پھر اس کے بہت پیسے لیتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے نکالنے میں. اب مجھے برسوں ہوگا ٹاٹر نکالوانے کی، اسکیلنگ کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ایک تو کر لیں آپ. خون اس لیے ہو سکتا ہے نکلتے ہوں، دو میں سے ایک وجہ، پیٹ کی خرابی یا منہ کی صفائی نہ کرنا. اور بدبو کا تو یہ حال ہے منہ کی کہ اب جیسے میں لائن میں لگ کے ملتے ہیں نا، بعض اوقات بدبو کے بھپکے اڑاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، مجھے سانس روکنی پڑتی ہے، مجھے جلدی جائے تو اچھا، مزہ نہیں آتا، بول رہا تو بدبو اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی. اچھا خود پتہ نہیں چلتا اپنے آپ کو بدبو کا کہ ناک اٹ جاتی ہے، جیسے بھنگی کو بدبو کا پتہ نہیں چلتا، اس کو ناک اٹی ہوئی ہوتی ہے اس کی. اسی طرح مچھلی والے یا جن میں بدبو ہوتی ہے جن چیزوں میں، وہ جو کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، چمڑے والے، چمڑے کا کام، چمڑے رنگنے کا کام، بہت بدبو کا ماحول ہوتا ہے، ان کو نہیں آئے گی، ناک اٹی جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ منہ صاف کرنا بہت ضروری ہے. مسجد میں یہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اعتکاف کے دنوں میں، یا یہ مسجد میں جا کر ٹھہرتے ہیں اس وقت ان کے توجہ کم ہو جاتی ہے، صاف کم کرتے ہیں، بدبو ہو جاتی ہے. اور منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. ایک تو جو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اچھی طرح خلال کرے، سب نکال لے، ریشے اجزاء کھانے کے، اور مسواک اچھی طرح کرے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں یعنی کہ اس کو رگڑنا ہے، مسواک کو اچھی طرح اللہ توفیق دے رگڑے. اب گنتی طے کر رہے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں رگڑیں گے وہاں کم از کم 14 مرتبہ، 15 مرتبہ، 13 مرتبہ رگڑیں گے. پھر ادھر آ گئے، اب ادھر بھی رگڑیں، جتنا مطلب آپ کا طے ہو جائے اتنا آپ ہر جگہ یہ رگڑیں. دیر تو لگے گی، تو یہ پھر جا کر اندر پہنچے گا نا اس کا اچھا اثر.
मिसवाक अच्छी हो, हर मिसवाक अच्छी, लेकिन बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूँ, लेना भी नहीं आती ना मिसवाक, तो अब पूछूं किस किस के पास है तो फिर भी मुश्किल हो जाएगी कि कौन बताएगा कि मेरे पास मिसवाक है, होगी तो बताएगा ना, है ना, 10-20 के पास होगी, लेकिन अक्सरियत के पास नहीं है। मेरी मिसवाक में सिर्फ तरगीब के लिए और शौक से रखता हूँ, लेकिन इस्तेमाल कम आती है। यानी ये मिसवाक कभी कभी आई है, ये भी इस्तेमाल जैसे मौके आ जाते हैं, लेकिन कम। आमतौर पे मेरे तो वुज़ू खाना घर पे ही वुज़ू हो या फिज़ान मदीना, तो मेरे पास मिसवाक नहीं मिसवाकें अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा रहती हैं। तो इसका शौक पैदा करें, सुन्नत है ये। अब आइंदा सब ने खरीदनी है, यानी फिर हफ्ता मिसवाक मनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आप खरीद लें, और रिसाला ना पढ़ाओ तो पढ़ ले। मिसवाक शरीफ के फसाइल, ये बहुत प्यारा रिसाला है, मुख्तसर सा है, ये 15-20 पेज का होगा, इसको पढ़ लें, ठीक है ना, और पढ़ लिया हो तो भी पढ़ लें ताकि रिन्यू हो जाए और आपके पास मिसवाक आ जाए, और आ जाए तो ऐसी आ जाए कि बस फिर वो कब्र तक साथ रहे। ये सुन्नत सीने से कलेजे से लगा के रखें, यहाँ लगाइए ना, सीना भी है, कलेजा भी है, दिल भी है, तो ये कहे इस तरह खिलाल और मिसवाक जिस तरह करेंगे अल्लाह पाक करेगा तो आपके दांतों में सफाई होगी, तो बदबू वगैरह, कीड़ा लगना और कई अमराज, खून वून, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर खून आ रहा है मिसवाक करने से तो फिर ये मसूड़े से आता है। असल दांत तो ये हड्डी की तरह पत्थर है, इसमें जान यूं नहीं होती, ये बस ये दर्द भी होता है तो मसूड़े में होता है। जैसे बाल काटते हैं तो कुछ नहीं होता ना, इसी तरह दांत में खुद को ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे दर्द हो उसको। तो इस तरह सफाई करते रहें और बार बार करते रहें, सोते वक्त, जागते वक्त, जाए नसीब खाते वक्त, खाने के बाद, जो जो मतलब मौका मिलता रहे आप ये करते रहें। घर बाहर से घर में गए तो मिसवाक, ये मतलब उसमें आपको मिल जाएगी सभी तफसील रिसाले में इंशाअल्लाह करीम। मिसवाक करते रहेंगे तो भाई मिठा मदीना हो जाएगा। मैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ, खाने का सोडा, ये मुंह में भर लिया, थोड़ा सा 2-3 मिनट रखने से ये क्या दांतों का कुछ ना कुछ मेल कुचेल ये छुड़ा लेता है। चाय पिया तो काफ़ी छुड़ा लेगा चाय को, चाय दांतों को पीला करते हैं। इस तरह कोई ग़िज़ा खाने के बाद, खाना खाने के बाद 2 मिनट के लिए अंदर अगर ये आपके सोडा हो जाए, खाने का सोडा थोड़ा सा, तो इंशाअल्लाह इससे भी आपकी सफाई, फिर भले मिसवाक से इसको रगड़े भी तो भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मुंह में छाले हैं तो नहीं करना, अगर आपको लगाने से छाले पड़ते हैं तो भी एहतियात, ये तभी छालों पर करें तो जलन मचेगी, हो सकता है छाला बढ़े, फिर छाला सही हो जाए तो फिर कर सकते हैं। अगर किसी और वजह से छाला है तो, खुद सोडा की वजह से तो गालिबन छाला होना नहीं चाहिए। मेरा तो बहुत सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या मुर्शिदी, आपके बारे में अर्ज़ ये है कि आजकल हम माशरे में देखते हैं कि लोग बद्दीन और गुमराह हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा तरीका बता दें कि मदनी माहौल में इस्तिकामत मिले और आपके दर पे पड़े रहें। तो दावत इस्लामी का जितना काम करेंगे ना, इंशाअल्लाह इस्तिकामत भी बढ़ेगी और लोग खुश अकीदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। खूब काम बढ़ाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के मुर्दा